السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کسی کے پیچھے سے پڑھنے کی آواز آ رہی، مائک اوپن ہے کسی کا غالباً، تو تھوڑا سا اس کو چیک کر لیجیے پلیز، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہم لوگ کر رہے تھے، اور تقریباً آدھی آیت ہم نے کی تھی اور آدھی باقی تھی، انشاءاللہ اس کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا، اور ایک طرح سے جس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، وہ عہد کتنی باتوں پر لیا گیا، اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ 8 باتوں پر یہ عہد لیا گیا تھا، جس میں سے ہم نے یہ پڑھا تھا لا تعبدون الا اللہ کی تفسیر ہم نے کر لی تھی، اور وبالوالدین احسانہ کی تفسیر پر ہم پہنچ گئے تھے، اور اس کو شروعات ہم نے اس کی کر لی تھی، تو انشاءاللہ وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ یعنی اس آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ توحید خالص کے بعد والدین کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد بندوں میں سے جس کے حق کا تذکرہ کیا ہے وہ سب سے پہلے والدین ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کسی صحابی نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں یہ کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری ہر چیز سے نکال دیں، یعنی کہ وہ تمہیں دنیاوی امور میں سے کسی بات کے لیے بھی منع کریں یا وہ تم سے لے لیں تو تم اس بات سے ان کو انکار مت کرو۔ وہ تمہارے مال میں سے مانگیں تو تمہیں ان کو دینا ہے، تمہاری جائیداد میں سے مانگیں تو تمہیں ان کو دینا ہے، تمہاری اور کسی چیز میں سے وہ طلبگار ہوں، طلب کریں تو تمہیں ان کو انکار نہیں کرنا۔ تمہارا مال جو ہے وہ ان کا ہی مال ہے ایک طرح سے، جو کہ آج کی اولاد بالکل بھی نہیں سمجھتی کہ اس کے مال میں سے اس کے والدین کا بھی کوئی حق ہے۔ اگر وہ ہزاروں لاکھوں کما رہی ہے تو والدین کو اس کو دینا بہت مشکل لگتا ہے کہ والدین کے ہاتھ پہ وہ چند سو ہی رکھ دے، اور اس کا جواز وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس خود ہی پہلے ہی سے بہت کچھ ہے، یا اب ان کی تو کوئی ضرورتیں ہیں نہیں اور ہماری ضرورتیں بہت ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، چاہے ان کی ضرورت ہو چاہے نہ ہو، لیکن ان کو دینا خود انسان کے لیے اپنے لیے باعث برکت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمیں قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا اس کا، کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اپنی والدہ سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یعنی کہ جو شخص اپنے والدین سے نیک سلوک کرتا ہے وہ سرکشوں اور بدبختوں کی صف سے نکل جاتا ہے اور پھر فرمانبرداروں میں اور خوشبختوں کی صف میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہمیں ان کے والد کے ساتھ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ان کے ساتھ، ان کے آگ میں ڈالے جانے کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ نہ بد کلامی کی، نہ بدتمیزی کی،
اور ان کو سلام کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ والدین میں سے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا تمہاری ماں، چوتھی بار فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے۔ تو ماں کا حق زیادہ ہونے کی 3 وجوہات بتائی گئیں۔ اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ حمل کی مشقت اٹھاتی ہے، وضع حمل کی مشقت اٹھاتی ہے، اور اسی طرح اولاد کی تربیت میں تھکتی اور مشقت اٹھاتی ہے۔ تو ان کاموں میں ماں ہی منفرد ہے، باپ ضرور شریک ہے لیکن اس کے پوری ذمہ داری ماں کی ہی ہے۔ یعنی ظاہر ہے پریگننسی کی پوری تکالیف، ساری تکالیف ماں اکیلے برداشت کرتی ہے، اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت کی تکالیف ماں اکیلے برداشت کرتی ہے، اسی طرح تربیت میں یقیناً باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جتنا ماں کا ہوتا ہے اور جتنا ماں کا بچے کا ساتھ ہوتا ہے اتنا باپ کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوسری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت انصاف کے ساتھ ماں کے درجے کو باپ پر بھی بلند کیا۔ ایسا نہیں کہ باپ کی کوئی حیثیت نہیں، اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی والدین کے ساتھ نیکی کو جہاد سے پہلے بیان کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، یقیناً جہاد بہت افضل عمل ہے کہ کوئی انسان اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لے کر کے نکلے اور پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے اور شہید ہو جائے۔ تو یہ جو جہاد ہے اور جو شہادت کے درجے ہیں تو بہت بلند ہیں۔ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ شہیدوں کے درجے بتائے گئے، ان کا ساتھ ہوگا ان کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اس کو جب بیان کیا گیا تو جہاد سے پہلے بیان کیا گیا۔ تو اس کو کمتر حیثیت میں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے غریب ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، جو کچھ اس کے پاس میسر ہے اس کے ساتھ ان کی خدمت کرتا ہے، عظمت کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا ہے، تو وہ گویا بڑے درجے کی نیکی کما رہا ہے، معمولی درجے کی نہیں۔ اللہ کے نافرمان والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس بات کی چھوٹ نہیں دیتا ہے کہ اگر والدین تمہارے اللہ کے نافرمان ہیں تو تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگ جاؤ۔ تمہیں اپنا فرض پورا کرنا ہے، ان کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اس کے اپنے لیے خود ذمہ دار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدسلوکی کے باوجود صحابی سے فرمانا کہ اپنے باپ سے نیکی کرو اور ان سے حسن صحبت سے پیش آؤ۔ اس سے پہلے میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد کلامی کی، بدتمیزی کی، منافق تھا وہ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور جب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ کیا میں اس کا آپ حکم دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس طرح سے کہ نہیں، تمہیں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ نے یعنی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، کیا ہم آپ کی ذات کے ساتھ کسی نے بد کلامی کی ہے، بدتمیزی سے پیش آیا تو پھر آپ اس کی اولاد کو اکسا دیں کہ جاؤ تم اب اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی کرو؟ نہیں، جو والدین کا درجہ ہے وہ بہت اہم درجہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے بعد اپنی کتاب حکیم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ والدین سے حسن سلوک کرنے سے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم کو ہر چیز میں یہ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں ملے گا کیا، ہمیں کون سا فائدہ حاصل ہوگا، کیا ہمارے لیے صرف خدمت کرنا ہے یا ہمیں اس سے کچھ حاصل بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہوتی ہے وہ ہے انسان کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ۔ رزق میں اضافہ، جس کی ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے کہ ہماری عمر بھی لمبی ہو اور ہمارا رزق بھی زیادہ ہو، تو یہ ذریعہ ہے والدین کی خدمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس فائدے کی طرف
کہ تمہاری عمر بھی بڑھے گی اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو کوئی پوچھے اگر کہ کیا تقدیر بدل جائے گی اس سے؟ ہاں، تقدیر بدل جائے گی اس سے، اس لیے کہ جب والدین دعا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا دعا دیتے ہیں، اللہ تمہیں لمبی عمر دے، اللہ تمہیں وسعت والا رزق دے۔ اگر اللہ کے قرب والے والدین ہیں تو وہ اسی طرح کی دعائیں اٹھتے بیٹھتے دیتے ہیں اپنی اس اولاد کو جو ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اس کو تبدیل بھی کر دے، اور دعاؤں سے مقدر بدل جاتے ہیں۔ تو یہ جو والدین کی دعائیں ہیں سیدھی عرش پر جاتی ہیں۔ والدین کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو پوری کوشش کرنا چاہیے، اور اسی طرح ایسے کام کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ ان کا دل پھٹ جائے اور وہ بد دعا دے بیٹھیں۔ ایسے کاموں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے والدین کہاں بد دعا دیتے ہیں؟ بعض اوقات اولاد اتنی بدسلوک ہوتی ہے والدین کے ساتھ کہ پھر ان کے دلوں میں برداشت نہیں رہ جاتی، اور ان کے دلوں میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی اپنی اولاد کے لیے، اور پھر ان کے دل سے نکل جاتی ہے بد دعا۔ تو ایسی بد دعا سے بچنا چاہیے، اور ہمیں خدا نخواستہ ایسا ذریعہ نہیں بننا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے شوہر یا ہمارے اور دوسرے کوئی بھی رشتہ دار اپنے والدین کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے سسرالی رشتے ہیں اور ہم اپنے شوہروں کو اس طرح رغبت نہیں دلاتے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور ان کی دعاؤں کو حاصل نہیں کرتے ہمارے شوہر، تو اس کا آفٹر افیکٹ کس پہ ہوگا؟ خالی ان پہ ہوگا یا ہم پہ بھی ہوگا؟ ہم پہ بھی ہوگا نا، پورے گھر پہ ہوگا۔ اگر ساس آپ کی دعا دیں گی تو وہ آپ کے شوہر کو دیں گی تو وہ گویا آپ کے لیے بھی دعا ہے، تو وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی دعا ہے، تو آپ کے آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا ہے۔ اور بڑے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ معمولی سے بھی سلوک کر دیا جائے تو ان کے زبان سے صرف دعا ہی نکلتی۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو بوڑھے والدین کی ضرورتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم اس کا خیال کریں اور ان کو اس طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں کہ پھر ان کے دل دکھی ہو جائیں، کیونکہ والدین کو زبان ہلانے کی ضرورت بھی نہیں اگر ان کی آنکھ میں آنسو آ گیا ہے کسی بدسلوکی کی وجہ سے، اگر ان کا دل دکھ بھر گیا ہے بس کسی بدسلوکی کی وجہ سے، تو آپ سمجھ لیں اللہ کے بس اتنا کافی ہے۔ اس زبان سے نہ بھی کہیں تو بھی اتنا کافی ہے۔ اس لیے اس طرح کے دکھ دینے سے اپنے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو حفاظت ہے یہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہے، یہ اس سے کسی دوسرے کو نہیں، ہمیں خود کو فائدہ پہنچنا ہے۔ اور والدین کی کتنی زندگی ہوتی ہے، تو اس زندگی میں کوشش کریں کہ جھولی بھر بھر دعائیں سمیٹیں، ان کی اس طرح خدمت کریں کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ اور آپ یقین مانیے کہ دعائیں انسان کے ساری زندگی کام آتی ہیں، بلکہ اس کی اپنی اولاد کے بھی آگے کام آتی ہیں۔ میرے جاننے میں ایسے لوگ ہیں کہ جن سے لوگ کہتے تھے کہ آخر آپ کے ہر کام میں ہم دیکھتے ہیں بڑی سہولت۔ ہمارے پاس کینیڈا میں ایک تھی خاتون، تو کئی بچے تھے ان کے، تو ماشاءاللہ سے جب سے وہ آئیں سارے کام ان کے سہولت سے ہوتے چلے گئے۔ تو ایک آدھ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی ماشاءاللہ سے آپ کے کاموں میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں آئی، آپ کے تو سارے کام اس طرح سے ہوتے چلے گئے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے جو ہے نہ صرف اپنے والدین کی دعائیں حاصل ہیں بلکہ مجھے اپنی ساس کی دعائیں آخر دم تک کی حاصل ہیں، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح آگے بھی چلتے رہیں گے، میرے کام آسانی سے ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے، ایک یقین بھی ہوتا ہے، اور ایک انہوں نے اتنی خدمت عظمت کی ہوگی کہ ان کو اس طرح دعائیں ملتی ہوں گی۔ تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ان دعاؤں کو ہم سمیٹ لیں، کیونکہ ان دعاؤں کا سایہ جب اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان جیسے بھری دوپہر میں بغیر یہ سائے کے ہوتا ہے نا، اس طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنے لیے خود مانگنا پڑتا ہے، اور اگر کہیں وہ چوک جائے تو پھر وہ اور بے آسرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک والدین حیات ہوتے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ آپ کو دعائیں دیتے، ان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ زبان سے بھی دعا نہ دے رہے ہوں لیکن آپ نے ان کا دل خوش کر دیا اپنی بات سے، اپنی خدمت سے، اپنے عمل سے، تو وہ جو دل کا خوش ہونا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا اہم ہے کہ آپ کی بگڑی بن جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو مانگنا نہیں پڑتا۔
تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے انسان کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ نیکی کبیرہ گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کا باعث، کہ انسان سے اگر کوئی بڑا گناہ ہو گیا اور اس کے بعد اس نے اپنے والدین کی خدمت کی، ان سے دعا لی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اس کے لیے ہمیں پوری طور سے کوشش کرنا چاہیے، جن کے والدین حیات ہیں اور جن کے والدین حیات نہیں، وہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، اور یہی اب ان کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ رہ جاتا ہے۔ پھر والدین کی نافرمانی کی حرمت بھی بیان کی گئی کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، آیت میں ایک سیکوینس ہے کہ عبادت کرنا اللہ کی اور شریک نہ ٹھہرانا، یہ اس کا عہد لیا گیا ہے، اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کا عہد لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت کرتا ہے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو کوئی گالی دی۔ گالی دی کا مطلب کیا ہے کہ برا بھلا کہا، برے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے۔ والدین کے نافرمان کی کسی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت بڑی بات اور بہت الارمنگ ہے کہ کسی عبادت کو قبول نہ کیا جانا، کس کا؟ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی فرض عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نفلی عبادت قبول ہوتی، یعنی وہ فرض نمازیں پڑھتے ہیں قبول نہیں ہوتی، وہ نفل نمازیں پڑھتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ کون سے ہیں 3 قسم کے لوگ؟ غور سے اس کو سننے کی بات ہے کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان اور بدسلوک، جو نافرمانی بھی کرتا اور بدسلوکی بھی کرتا ساتھ، یعنی ان کا کہنا بھی نہیں مانتا اور ان کے ساتھ سلوک بھی ایسا کرتا ہے کہ ان کو اذیت ہو۔ دوسرا، احسان جتلانے والا، کرنے کے بعد بول دینا، جتا دینا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا آپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی۔ احسان جتلانا بالکل ہمارے مذہب میں روا نہیں، چاہے وہ اپنا کوئی ہو یا غیر کوئی ہو۔ پھر تیسرا کون ہے؟ تقدیر کو جھٹلانے والا، یعنی جو اپنے مقدر پر یقین نہ رکھتا اس کو جھٹلاتا، تو اس کے لیے بھی پھر کیا ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی، والدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بات ہمارے عمل میں نہ ہو کہ کہیں ہم نافرمانی کر رہے ہوں، بدسلوکی کر رہے ہوں، احسان جتا رہے ہوں، یا پھر تقدیر کو جھٹلانے والوں میں سے ہوں۔ پھر ایک بات جو بہت الارمنگ ہے، جس کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ والدین کی نافرمانی کرنے سے اس کی اپنی اولاد کا نافرمان ہو جانا۔ سلف صالحین میں سے کہتے ہیں کہ جو اپنے
والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے، اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے نافرمان ہونے کی بہت شکایت کرتے ہیں۔ اپنے رویے پر پیچھے مڑ کر غور کریں، ہم نے کیا کیا تھا؟ ہمارے بچے جو کر رہے ہیں آج، کچھ ضروری نہیں ہے۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت فرما برداری کا طور طریقے رویے رکھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے، تو یہ تو ایک آزمائش ہے۔ اس طرح کی بات ہونا کہ ہم تو اچھے تھے لیکن ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ یہ رول لاگو ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بعض وقت آپ نے بہت کچھ نیکی کی ہوتی ہے لیکن آپ کے سامنے برائی آتی چلی جاتی ہے، آپ کے ساتھ لوگ بدسلوکی کا ہی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ آپ نے کوئی بدسلوکی نہیں کی ہوتی، تو یہ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی بات اس طرح کی غلط ہو رہی ہے تو ہمیں ضرور پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں پر بھی نافرمانی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کی تلافی کریں، اللہ سے مانگیں، استغفار کریں، دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، راتوں میں اٹھیں، اپنے کیے پر شرمسار ہوں، ندامت محسوس کریں، اور پھر جس کی حق میں کوئی برائی ہوئی ہے خاموشی سے اس کی طرف سے صفحہ کریں، خاموشی سے۔ کسی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، میں نے فلاں کی طرف سے صدقہ کیا، نہیں، آپ نے اس کے ساتھ چپ چاپ کر کے برائی کی تھی نا، کسی کو نہیں پتہ چلا تھا، اس غریب کا دل دکھ گیا تھا اور کسی کو تو نہیں پتہ چلا تھا، اور آپ اپنا کام کر کے نکل گئے تھے، تو آپ خاموشی سے صدقہ کریں، خاموشی سے راتوں میں اٹھ کے استغفار کریں، اور اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور خطائیں ہو جاتی ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر خطاؤں کے ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا غلطی رہیں۔ اور علم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ کی لائی ہوئی کتاب ہدایت کو ہم نے اس طرح پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی جس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو اب اگر علم ہو رہا ہے اور اب اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو پچھلا جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگیں، معافی طلب کریں، اس کے لیے تہجد کو اپنے لیے لازم پکڑیں کہ میں چاہے 2 رکعت پڑھوں گی لیکن میں تہجد میں اٹھوں گی، چاہے 2 رکعت پڑھوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تہجد میں 10 رکعتیں پڑھیں، 8 رکعتیں پڑھیں تو ہی آپ کی تہجد مکمل ہوگی۔ اگر آپ 2 رکعت سے بات کو شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید کی توفیق دیتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جب نیکی کے راستے پہ انسان ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ آگے کی توفیق دے دیتا ہے۔ آپ 2 رکعت سے شروع کریں۔ اگر آپ نے 2 رکعت نماز کے بعد آپ کے پاس وقت بچا ہے تو آپ بیٹھ کر سکون سے اطمینان سے اس وقت استغفار کریں۔ سو کے اٹھا ہوتا ہے انسان، تازہ دم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ بہت قربت کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کہا ہے ان لوگوں کو جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت میں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، ان کو اپنے بندے کہا۔ اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کہہ دیں پھر اس سے بڑھ کے چاہیے بھی ہم کو کیا؟ کوئی ہم کو اپنا کہہ دیتا ہے تو ہمارا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنی اپنائی ہے، تو محبت کا معاملہ کیا کہ اس نے ہم کو اپنا کہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا بندہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو سحری کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ ہمیں کبھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہماری تو کہیں معافی نہیں، ہماری تو کہیں مغفرت نہیں، ہم سے تو یہ غلطیاں ہو چکی۔ نہیں، آپ مانگیں اور پوری امید سے مانگیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہمارا رب بخشنے والا ہے، اس نے بخشش کرنے کا وعدہ کیا، جو مانگے گا اس کی بخشش کی جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی چیز جو کہی گئی، اچھا ایک چیز اس میں رہ گئی، تھوڑا سا اس کو بھی میں ڈسکس کر لیتی ہوں، اس کے بعد آگے جائیں گے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا نہ مانگنا، غور سے سنیے گا، والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے، اولاد کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں 2 چیزیں آ گئی، ایک تو یہ کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور زندگی کی تنگی خالی یہی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے،
بلکہ زندگی کی تنگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کو آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے رزق تنگ ہو جاتا ہے، وقت تنگ ہو جاتا ہے، وہ زندگی کی خوشیاں تنگ ہو جاتی ہیں، بہت ہر چیز میں اس کو ایک مشقت، ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے، کسی کام میں آسانی اور سہولت نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے بس ہمارا ہر کام ہی مشکل ہے، کوئی کام نہیں آسان ہوتا۔ تو اگر والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں، کام آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ دعا نہ مانگنا زندگی کو تنگ کرتا ہے، والدین دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں۔ اس دعا کو اپنے لیے باندھ لیں، جیسے آپ ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد سلام پھیر کے، اسی طرح باندھ لیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی، اور اس میں ہم اپنے والدین کے لیے مانگ رہے ہیں اپنے دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ تیسرے عہد کو ہم دیکھیں گے کہ اور کیا بات کہی گئی، وذل قربا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا۔ اب والدین کے بعد دوسرے رشتہ داروں کی باری آئی۔ ذی کا مطلب ہے صاحب، یعنی ذل قربا یعنی جو قرابت داری میں آپ کے قرابت والے ہیں، یعنی رشتہ دار ہیں۔ تو رشتہ داروں میں ماں کی طرف سے رشتے بھی شامل ہیں اور باپ کی طرف کے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا ہے، یہ دیکھنا ہے ہم کو کہ آخر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو حسب طاقت ان کو خیر پہنچانا، کسی بھی طرح کی بھلائی کو ان تک پہنچانا، یہ رشتہ داری کا ایک یعنی کہ تقاضا ہے۔ اور شر کو ان سے دور کرنا، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کو فلاں بات کی ضرورت ہے، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی دلجوئی کرنا۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کی جا سکتی ہے اور کس کس طرح سے ان کو خیر پہنچائی جا سکتی ہے، اس کے طریقے کیا کیا ہیں۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ مال دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور ضرورتوں پر ان کی مدد کی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ کہیں گے ہم خود ضرورت مند ہیں، تو جیسا میں پہلے بھی عرض کرتی رہی ہوں کہ مال میں صرف پیسے شامل نہیں ہیں، مال میں آپ کا وقت بھی شامل ہے، آپ کا علم بھی شامل ہے، آپ کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ آپ ان میں سے کسی چیز کے ذریعے سے اگر اپنے رشتہ داروں کو خیر پہنچاتے ہیں تو وہ خیر ہی شمار ہوگی۔ دوسری چیز کیا کہ ان کے حق میں دعا کی جائے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کی جائے۔ والدین کے لیے تو بتا دیا گیا کہ کرنی ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کی جائے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار پریشانی میں مبتلا ہے تو کبھی کبھی ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں، یا ہم سے آ کر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا تو ہمیں یاد آتی ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے کہ ہماری دعاؤں میں ہمارے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے کہنے میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے خاندان کے سارے لوگوں کو اس بات کے خیر پہنچانا، ہمارے خاندان کے سارے لوگوں کو تو جو ہے صحیح عقیدے پر قائم رکھنا، کتنی دیر لگتی ہے۔ بات کیا ہے، مائنڈ فلنس کی بات ہے کہ ہم ان کے بارے میں کتنے خیر خواہ ہیں، کتنا سوچتے ہیں۔ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے اور پہلو کو نرم رکھا جائے، یعنی کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی، بد زبانی، بد تہذیبی کچھ بھی جائز نہیں، ان کے ساتھ نرمی کا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ کا کیا ہوا آپ کے ساتھ جائے گا آخرت میں، ان کا کیا ہوا ان کے ساتھ جائے گا آخرت میں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ سخت جملے بولتے ہیں پھر بھی آپ کو اپنے جملوں کو نرم رکھنا ہے، اور آپ کے نرم جملوں کا اثر اگر آپ کو آپ کی زندگی میں نہ بھی دکھائی دیا تو آخرت میں تو لکھ لی گئی نا آپ کی نیکی۔ تو اپنے اندر نرمی کو لانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اب ہم میں سے کون چاہے گا کہ وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے؟ تو اگر ہماری طبیعتوں میں سختی ہے نا، چاہے بولنے میں، چاہے کسی بھی طرح کے رویے میں، تو ہمیں اللہ سے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر نرمی پیدا کر دے. پھر یہ کہ ان سے ملاقات کی جائے، جو اب آج کی دنیا میں بہت کم ہو گیا ہے ملاقات کرنا. یہاں پر اپنے ملکوں میں تو ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں. ہم جن ملکوں میں ہیں وہاں تو مہینوں شکل نہیں دیکھ سکتے ہم، کیونکہ وہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم ملنا بھی چاہ رہے ہیں پھر بھی دوسرے لوگ تیار نہیں ہوتے. اپوائنٹمنٹس نہیں ملتے ہم کو کہ ہاں آپ ہمارے گھر آ جائیے، ہمیں اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ہم آپ کے گھر آ سکتے ہیں. پھر وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ایک ایک مہینے بعد کے لیے وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا فلاں سنڈے کو آپ آئیے گا، فلاں تاریخ میں، فلاں مہینے میں. تو ٹھیک ہے، لیکن ہم پوچھ لیں ان کو. ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم ان کے خیر خیریت پوچھ لیں، میسج کر کے پوچھ لیں، فون کر کے پوچھ لیں. جب میں گئی ہوں شروع میں کینیڈا تو یہ ہوتا تھا کہ بعض وقت میں جن لوگوں سے تعلق ہو، بہت کم لوگ تھے جن کو میں جانتی پہچانتی تھی وہاں پر، اور وہ بھی کچھ عرصے کے بعد ایسا ہو تو میری ایک عادت تھی تو میں فون کر لیتی تھی کبھی کبھی. جیسے کہ اس وقت سیل فونس اتنے زیادہ فریکوینٹ نہیں تھے سب کے پاس، کسی کسی کے پاس ہوتا تھا. گھر میں زیادہ تر لینڈ لائن ہوا کرتی تھی تو پوچھ لیتی تھی میں آپ ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں. تو اس کے بعد میں جب 2-3 منٹ بات کر کے فون رکھنے لگتی تھی تو اگلا بندہ پوچھتا تھا کہ آپ کو کیا کام تھا. تو میں کہتی تھی مجھے کوئی کام نہیں تھا، میں نے بس آپ کے خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. تو ان لوگوں کو اتنی حیرت ہوتی تھی کہ آپ نے صرف خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا، کام آپ کو کوئی نہیں تھا. مجھے کہتے نہیں کام نہیں تھا، میں نے تو صرف آپ کے خیریت پوچھنے کے لیے. تو ایک کلچر بن جاتا ہے جب مستقلاً لوگ ایک کام کرنے لگتے ہیں تو ایک کلچر بن جاتا ہے. اور اگر یہ گرد ہمارے کلچر موجود ہے تو ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. ضرور اپنے رشتہ داروں کے خیر و عافیت معلوم کیا کریں، اپنے بچوں کو بتایا کریں فلاں تمہارے رشتہ دار ہے، فلاں تمہاری بہن ہے، فلاں تمہارا کزن ہے، فلاں تمہاری رشتے میں نانی لگتی ہیں، فلاں رشتے میں تمہاری خالہ لگتی ہیں، فلاں تمہارے ماموں ہیں، ہم ان سے ملنے جائیں گے، تمہیں ان سے سلام دعا کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں. بچوں کو اپنے سگے رشتوں کے نام نہیں معلوم ہوتے بعض وقت، اور پھر یہ چیز دوریوں کا باعث بنتی چلی جاتی ہے. کوشش کریں ان سے ملاقات کرنے کی، نہیں اجازت ملتی تو کم از کم سلام دعا ان سے ٹیلی فون پر ہی کر لی جائے. پھر ان کی تکلیفوں کو دور کیا جائے. ان کو اگر کسی قسم کی تکلیف ہے، مثال کے طور پر کہ کوئی رشتہ دار ہمارا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اپنے گھر میں اس طرح سے ہے کہ اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، کسی وقت اس کو کھانا پکا کے دے دیں، کسی وقت جا کے اس کی دوا کے لیے پوچھ لیں، کسی وقت جا کر اس کے ہاتھ پیر دبا کے اس کی خدمت کر دیں، صرف اللہ کے خاطر ہے. اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. اس نے زندگی بھر آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ کو نہیں پوچھا، لیکن آپ کس کے خاطر کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے رب کے خاطر، اس کی رضا کے خاطر، اس کی خوشی کے خاطر. آپ جا کر کے تو اس کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں، اللہ کے یہاں لوگ لکھ لی جائے گی. پھر کہ انہیں تحائف دیے جائیں، انہیں تحفے دیے جائیں. ہم اپنے فرینڈس میں تو تحفے دیتے ہیں، اس لیے کہ فرینڈس ہمیں لوٹاتے ہیں ان تحفوں کو، لیکن ہم بہت کم اپنے رشتہ داروں کو تحفے دیتے ہیں. معمولی سا تحفہ. میں کہتی ہوں اگر کوئی کسی موسمی پھل کا اس وقت میں زمانہ ہے تو 1-2 کلو وہی لے کر کے ان کو دے دیا جائے، یہ بھی تحفوں میں شمار ہوگا نا. اور نیت آپ کی کیا ہے؟ اللہ کی رضا. 100-200 کی کوئی چیز لے کر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ دودھ کا تحفہ بہت ایک بہترین تحفہ ہے جو تم کسی کو دو. ہم لوگوں کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں رہ گئی، کیونکہ بڑی بڑی چیزیں ہماری نظروں میں گھومتی ہیں. جب ہم تحفے کا نام سنتے ہیں، بھئی ہمارے پاس 2000 ہوں تو ہم کسی کو تحفہ دیں، 5000 ہوں تو ہم کسی کو دیں، ورنہ وہ کوئی ہمیں کیا کہے گا. آپ کسی کے کہنے کی پرواہ نہیں کریں کہ کوئی ہمیں کیا کہے گا. آپ کی استطاعت میں جو کچھ ہے اسے اللہ کی رضا کے خاطر کسی کو توفتاً پیش کر دیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس رشتہ داری کو مجھے نبھانا ہے کیونکہ اس کا حق اللہ نے بتایا ہے، اور یہ میری اتنی استطاعت ہے، میں اس کے لیے اتنا کر سکتی ہوں، لہٰذا کر دیتی ہوں. باقی اس کی سوچ اس کے ساتھ ہے. یہ مت سوچیں وہ کیا سوچے گا، دنیا کیا سوچے گی، اس کے گھر والے کیا سوچیں گے. آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا، پھر آپ کو کسی کی سوچ کی کوئی فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بات کی بھی ہمیں کوشش کرنا ہے، کیونکہ آج جو کام ہم کرتے ہیں نا پھر وہ ہماری نسلوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اگر آج آپ یہ کام کرتی ہیں، آپ کے بچے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کل وہ خود بھی کبھی خالی ہاتھ رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے، چاہے وہ ایک معمولی سی چیز ہی کیوں لے کر نہ جائیں، لیکن وہ لے کر جاتے ہیں اور اس سے محبتیں بڑھتی ہیں.
پھر یہ کہ جب ان سے ملا جائے تو چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ ہو، خوش دلی سے ملا جائے، احسان جتا کے نہیں کہ بہن تم تو ہمارے گھر سال بھر سے نہیں آئی تھی، لیکن دیکھو میں آ گئی تمہارے گھر تم سے ملنے کے لیے، دیکھو تم نے تو مجھے 6 مہینے سے فون تک نہیں کیا تھا، لیکن میں تمہاری طرف سے فکر مند تھی۔ تو احسان نہیں جتانا، بلکہ جب جائیں، جب ملیں، خوشی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت ان کو خوش کرنا نہیں ہے، ہماری نیت اپنے رب کو خوش کرنا ہے، جو سب سے بڑھ کر سب سے عظمت والی ذات ہے۔ وہ ہم سے ناک چڑھا کر بھی ملے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہماری نظر بلند ہے، ہماری نظر اپنے رب کی رضا پر ہے، ہماری نظر اس بندے کی رضا پر نہیں ہے۔ تو کبھی بد دل نہ ہو، آپ کسی کے گھر جائیں، وہ آپ سے اینٹھا رہے، آپ سے سلوک کے ساتھ نہ ملے، خندہ پیشانی سے نہ ملے، آپ کے خاطر تواضع نہ کرے، کوئی بات نہیں، آپ گئی ہیں، آپ کے جانے کا اجر لکھ لیا گیا۔ اسی طرح سے ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ رشتہ داری کا حق ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ ملا جائے۔ رشتہ داروں میں جب جائیں تو ادب کو ملحوظ رکھیں، چاہے چھوٹوں کے ساتھ ہو تو شفقت کے ساتھ ملیں، بڑوں سے ملیں تو پھر ادب کے ساتھ ملیں۔ صلہ رحمی یہ بھی ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی اور احسان کے ساتھ دیں۔ کوئی رشتہ کاٹے تو آپ جوڑیں، آپ جوڑنے والے بن جائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود فلاں ہم سے نہیں ملتا اور فلاں ہمارے ساتھ بدسلوکی کا ہی رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی کوشش جاری رہنا چاہیے۔ کیا کہے گا اگلا؟ آپ سوچتے ہیں وہ کہے گا کہ بڑی بے غیرت ہے، میں تو ان سے ملنا نہیں چاہتی، لیکن یہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی کہ مجھے ملنا ہے، میں تو بات نہیں کرتی لیکن یہ تو آئے دن نازل ہو جاتی ہیں بات کرنے کے لیے۔ یہ اس کی سوچ ہے، اس کی سوچ، اس کے الفاظ، اس کی باتیں اس کی ہیں، وہ اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں۔ آپ کی سوچ، آپ کی بات، آپ کے جملے، آپ کا طور طریقہ آپ کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ تو ہر بندے کو اپنے نامہ اعمال کی فکر پہلے ہونی چاہیے کہ میرے نامہ اعمال میں تو کوئی غلط بات نہیں جا رہی، کیونکہ اپنے اعمال کا بوجھ قیامت کے دن ہر شخص خود اٹھائے گا۔ تو اپنی حد تک رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ کہ جو جتنا قریبی ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کو مقدم کیا جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مستحب ہے کہ نیکی میں ماں کو مقدم کیا جائے، پھر باپ کو۔ آپ سیکوینس دیکھتے جائیں، نیکی میں ماں کو مقدم کیا جائے، پھر باپ کو، پھر اولاد کو، پھر اولاد کو، یعنی تیسرا درجہ ہے اولاد کا۔ آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چیز ہم گھر میں لاتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے ہیں، ہے نا، کہ ان کو دینا چاہیے، یہ چھوٹے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، سبحان اللہ، بہت ہی مطلب ایسا واقعہ ہے کہ سن کر کے اپنے لیے عبرت ہوتی ہے کہ جب وہ آتے تھے اپنے کام سے واپس تو ان کے والدین بوڑھے تھے، تو دودھ دودھتے تھے بکری کا، اور اس کے بعد پہلے اپنے والدین کو پلاتے تھے اور پھر اپنے بچوں کو پلاتے تھے اور پھر خود میاں بیوی پیتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جب آئے واپس تو ان کو دیر ہو گئی، تو ان کے والدین جو تھے وہ سو گئے، تو انہوں نے آنے کے بعد دودھ دوہا اور اپنے والدین کے سرہانے لے کر کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں رات میں کس وقت ان کی بھوک سے آنکھ کھل جائے اور پھر یہ بھوک سے پریشان ہیں۔ اور اس وقت تک کہ جب تک انہوں نے والدین کو وہ دودھ پلا نہیں لیا، جب تک خود کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگ، یہ ہیں فرما برداری کی مثالیں، یہ فرما برداری کی مثالیں۔ ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم نے بہت کچھ تیر مار لیا، یہ ان کے روز کے اعمال تھے، روز تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا قریبی ہے اس کو مقدم کیا جائے۔ رحم کے رشتہ داروں میں سے غیر محرم کے ساتھ نیکی کی جائے، جیسے چچا کا بیٹا، بیٹی، ماموں، خالہ کے بچے وغیرہ، پھر سسرالی رشتہ دار۔ یعنی پہلے جو 3 بتا دیے گئے، ان کے بعد پھر کس کا نمبر آئے گا؟ چچا زاد بھائی بہن، ماموں زاد بھائی بہن، خالہ زاد بھائی بہن اور سسرالی رشتہ دار۔ یہ سب رشتے ہیں نا۔ تو جو پہلے رشتے ہیں وہ اس میں والدین آ گئے، والدین میں سے بھی پہلے ماں اور پھر باپ،
اور پھر نانا نانی، دادا دادی، اور پھر چچا پھوپھی، ماموں خالائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے بچے. یہ سارے کے سارے اسی سیکوینس میں ہمارے سلوک کے حقدار ہوں گے اور ان کے ساتھ سلوک کا معاملہ کیا جائے گا. صلہ رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو. صلہ رحمی کبھی مال کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی خدمت کرنے سے، اور کبھی صرف ملاقات اور سلام وغیرہ کرنے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، چاہے سلام کے ساتھ ہی. یعنی خواہ سلام دعا کر کے ہی رشتہ داروں کو احساس دلایا جائے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے تو اتنا بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی جو بات ہے اس میں قرآن کی ایک آیت آتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اب یعنی کہ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے تم جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہو، اور وہاں تنفقوا من شيء، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے یہ آیت نازل ہو چکی تھی، تو جب اس آیت کو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے غور کیا کہ میرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، مجھے محبوب ہے. تو انہوں نے جب یہ غور کیا تو ان کو لگا کہ ان کا ایک باغ ہے بیرہا نام کا جو ان کو بہت پسند ہے. کھجور کا باغ ہے، اس میں کنواں بھی ہے میٹھے پانی کا، اور وہ ان کو بہت پسند ہے. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرا سب سے عمدہ مال بیرہا کا باغ ہے، میں وہ آپ کو دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اس کو رکھ لیں. یعنی اس میں سے جو چاہے خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اپنے اوپر، اور جس طرح چاہے استعمال کریں. تو یہ بہت عمدہ باغ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑا نفع بخش ہے. پھر کہا ایسا کرو، اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو. وہ کاہے میں دینے کے لیے لائے تھے؟ اللہ کے راستے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو. تو اگر رشتہ داری میں پر خرچ کرنا اہم نہیں ہوتا یا اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے نہیں بس ٹھیک ہے، تو اللہ کے راستے میں دیا گیا اسی میں صرف ہوگا. لیکن رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی اہمیت ہے. اسی طرح رشتہ داروں سے درگزر کرنا. قرآن حکیم میں سورہ اعراف میں کی آیت نمبر 199 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس سے رشتہ جوڑیں جو آپ سے کاٹے، اور آپ اس کو دیں جو آپ کو محروم کرے، اور اس سے درگزر کریں جو آپ پر ظلم کرے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. کس سے جوڑیں آپ رشتہ؟ جو آپ کو کاٹے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو دیں جو آپ کو محروم کر دے، اور اس سے درگزر کریں جو آپ پر ظلم کریں. تو یہ آیت آپ رکھیں اگر اپنے سامنے، اور آج کل کے رویوں کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو بالکل مختلف رویے، بالکل مختلف. آج ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور خود بھی یہی کرتے ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ. تمہارے ساتھ جو جیسا کرتا ہے ویسے ہی کرو تم، اگر تم نہیں کرو گے تو تم ہو بیوقوف، اور دنیا تمہیں بیوقوف بنا لے گی اور تم ایسا نہیں کرو گے. تمہیں کسی نے یہ کہا ہے اینٹ ماری، تم پتھر سے جواب دینا اس کا. بیٹیاں گھروں میں آتی ہیں سسرالوں کی شکایت لے کر کے تو ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں اپنے گھر جب جانا سسرال میں تو تم ایسے سلوک کرنا ورنہ تمہارے سر پہ سر سوار ہو جائیں گے، تم سے اپنی خدمتیں کروائیں گے. ان کو یوں جواب دینا، یوں پلٹ کے بولنا، ان کو سکھا پڑھا کر گھر بھیجتے ہیں. تو یہ جو ہمارے رویے ہیں، اور آپ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی اس آیت کو آپ دیکھ لیں تو پھر ہمارے واقعی دل بیٹھ جانے چاہیے کہ ہم کر کیا رہے. کیا اللہ نے حکم دیا ہے
یا محمد اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ حکم لے کر کون آیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کتنے محترم ہیں تین کے تینوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ عظمت والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی، اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، مقدس فرشتے جو اس حکم کو لے کر کے آئے۔ اور حکم کیا ہے؟ آپ اس سے رشتہ جوڑیں جو آپ سے کاٹے، اور آپ اس کو دیں جو آپ کو محروم کرے، اور اس سے درگزر کریں جو آپ پر ظلم کرے۔ تو ہمارے رویوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے۔ اگر اب تک ہم یہ سب کرتے رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کی تبدیلی کی فکر کرنا چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین مثال تھے، کیونکہ جو لوگ آپ کو اذیتیں دیتے تھے ان میں کئی آپ کے ارحام تھے۔ ارحام یعنی رحم کے رشتے تھے، سگے رشتے تھے۔ کئی لوگ ایسے تھے جو آپ کے سگے رشتوں میں تھے، وہ آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے جب آپ مکے میں رہتے تھے، اور ہجرت تک نوبت پہنچ گئی کہ آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا، آپ دوسرے شہر میں جا کر بس گئے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ اب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اپنے ان سارے رشتوں کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کو کسی وقت میں اذیت صرف اس حد تک نہیں پہنچائی تھی، حتیٰ کہ جان لینے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آتا ہے، حضرت سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 کا ترجمہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا وہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جان لینے کی کوشش کی کہ کنویں میں ڈال دیا تھا، سوتیلے بھائی تھے، لیکن آج جب وہ سرنگوں ہو کر آئے ہیں، ضرورت مند بن کر آئے ہیں، ان کو اس وقت کھانے کو میسر نہیں، ان کے ہاں قحط پڑا ہوا ہے، تو چاہتے تو کہتے کہ تم تو وہی لوگ ہو جنہوں نے میری جان لینے کی کوشش کی تھی، آج میں کسی عہدے پر فائز ہو گیا ہوں تو تم میرے سامنے آئے ہو مانگنے کے لیے، مجھ سے کچھ نہیں ملنا تم کو، جاؤ یہاں سے، میرا تمہارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب، یعنی آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ نہ خود ملامت کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور رحم کرنے والوں میں وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم آج اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، ایسے رشتہ دار کے لیے جس کی طرف سے ہمیں اذیت پہنچتی ہے، اس طرح کی کوئی دعا کرتے ہیں؟ اس کی ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں جس کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے؟ سوائے بد دعائیہ کلمات کے ہماری زبان سے ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں نکلتا جن کی طرف سے ہمیں کوئی اذیت پہنچتی ہے۔ اصل امتحان تو یہی ہے کہ جس کی طرف سے اذیت پہنچ رہی ہے اس کے لیے دعا کی جائے، ہدایت کی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سختی دور کر دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو صحیح راستہ دکھا دے۔ تو پھر اس وقت میں، ایسے وقت میں دکھی دلوں سے نکلنے والی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ ماں کی حیثیت سے ہیں، آپ ساس کی حیثیت سے ہیں، آپ کسی اور رشتے کی حیثیت سے ہیں، آپ کا اپنے کسی رشتے سے دل دکھ گیا ہے اور آپ کے ہاتھ دعا کے لیے پھیل گئے اس کے لیے، تو جو دکھی دل سے نکلنے والی دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کا دل آپ کی طرف نرم ہو جائے گا، چاہے وہ مدتوں کے بعد ہو، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ وہ آ کر کے تو آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے گا کہ آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی، آپ نے ہمارے لیے خیر ہی چاہیے ہمیشہ، ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا، لیکن آپ نے تو ہمارے ساتھ کبھی بدفائی نہیں کی۔ ایسی ہزاروں مثالیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو ضرور جھکا دیتا ہے جو اکڑ کر چلنے والا ہے، اور اس کو ضرور اوپر اٹھا دیتا ہے جو عاجزی اختیار کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا عاجزی کرنا بہت پسند ہے، اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کا اجر دے گا، ضرور اس کا اجر دے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم بہت بے صبر ہیں۔ ابھی ہم نے دعا مانگی اور ہم چاہتے ہیں جیسے ریموٹ کنٹرول کی طرح سے وہ بات فوراً کی فوراً پوری ہو جائے۔ اب ہم نے بھی اس شخص کے ساتھ سالوں برسوں بدتمیزیاں اور بدسلوکیاں کی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم نے آج، چونکہ ہم نے سنا، ہم نے ابھی دعا مانگی تو بس وہ کل ہمارے دروازے پہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔
ہو بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کر دے تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس میں بسا اوقات سالوں بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن پھر ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دعا کو کرتے جائیں، مستقلاً بیسس پر دعا کو ہم کرتے جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہر قریبی اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا اللہ کا حکم ہے، حکم ہے۔ یہ نہیں کہ چاہے مرضی کر لو مرضی نہیں کرو۔ ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کو چوائس دے دی جاتی ہے، آپ کا دل چاہے کر لیجئے، مرضی آئے نہ کریے، جیسے نفل عبادات ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ جس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے دیں تو پھر وہ فرض کے درجے میں ہے۔ جو آپ سے کاٹے اس سے جوڑ کر رکھیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت رشتہ داروں کے حق کے بارے میں تھی۔ اگر ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے تو ہمیں اس وصیت کی قدر ہونا چاہیے۔ ہم بہت دعوے کرتے ہیں نا، لیکن کیا ہم اس وصیت کی قدر کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھنے اور صلہ رحمی کا ہم کو حکم دیا ہے۔ رشتہ دار پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہوتا ہے، یہ بھی سن لیجئے، رشتہ دار پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہوتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ یعنی اگر آپ اپنے رشتہ دار کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، پیسے دے کے یا کوئی تحفہ دے کے یا کوئی خدمت کر کے، دوہرا اجر ہے۔ آج کل بچے فرینڈس کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اچھے ہوں، ہر ایک کے ساتھ اچھے ہوں، لیکن حق کس کا ہے؟ پہلا رشتہ دار کا حق پہلا ہے۔ ہم دنیا بھر کی جو آنٹیز انکلز بنا لیتے ہیں، بھائی بنا لیتے ہیں، جو کہیں سے ہمارے بھائی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ تو ہم ہر موقع پر تحفے تحائف کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، ان کی خیریت پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی اچھی باتوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کریں، کوئی بات نہیں، لیکن جن کا حق ہے ان کو ان کا حق پہلا دیں۔ سگی خالہ کو تو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا بھر کی آنٹیز کے ساتھ ہم سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں کے بعد خالہ کا حق ہے۔ اگر تمہاری ماں نہیں ہے تو تم اپنی خالہ کے ساتھ سلوک کرو۔ اس بات کا ہمیں حدیث حکم دیتی ہے کہ اگر تمہارے پاس ماں ختم ہو چکی تمہاری، اپنی خالہ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ تو ان چیزوں کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے میں ینگسٹرز سے کہوں گی، جن کو جو آج کل جس روش پہ چل رہے ہیں ان کو اپنی روش کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ دوستیاں کریے، اپنا فرینڈ سرکل بڑھائیے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے ملیے، کیونکہ آپ ملیں گے تو اپنی اچھی بات کو دوسرے تک پہنچا سکیں گے۔ لیکن رشتوں کا جو حق ہے، اس حق کو پورا اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو کبھی بھی وہ رشتے، ان رشتوں کے سے جس کو کہنا چاہیے جو ثواب ملنا ہے، وہ نہیں مل سکتا۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کے فائدے، احسان کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، کہ پھر عمر میں برکت اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کے فائدے کیا کیا ہیں؟ یہ محبت بڑھتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ رشتہ دار بھی دعا دیتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی دعا دیتے ہیں، اور اگر ہم چھوٹے رشتوں کے ساتھ یا برابر کے رشتوں کے ساتھ، کزنس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کے بھی دل خوش ہو جاتے ہیں، خواہ وہ دعائیہ کلمات نہ کہیں لیکن ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کسی بھی کے دل کو خوش کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر سلامتی سے جنت میں لے جانے والا کام ہے، مال اور اولاد میں برکت ہونے کا باعث ہے۔ اور ان سب چیزوں میں برکت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو سچے دل سے دعائیں ملتی ہیں۔ قطع رحمی، قطع رحمی جس صلہ رحمی کا اپوزٹ ہے قطع رحمی، یعنی قطع رحمی کرنے والا مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا۔ یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اس کا وبال دیکھے گا جو قطع رحمی کرے گا۔ مرنے کے بعد تو جو دیکھے گا وہ دیکھے گا، لیکن اگر کسی نے رشتہ کاٹا ہے، رشتے کے کاٹنے میں کسی کی مدد کی ہے اور اس کو اکسایا ہے کہ تم فلاں سے نہیں ملنا، فلاں میرے ساتھ ایسا تھا، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ان لوگوں سے ملنے سے روک دیتے ہیں جس سے ان کی رشتہ داری ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کا تعلق ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا لہٰذا اپنے بچوں کو بھی ان سے ملنے سے روک دیتے ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ قطع رحمی کرنے والا
اس دنیا میں بھی اس کا وبال دیکھے گا جو اس نے قطع رحمی کی ہوگی، اور پھر جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، چاہے وہ جتنے کچھ کے اعمال کر ڈالے، جتنا کچھ عمل کر ڈالے، لیکن رشتوں کو کاٹ کر اگر رکھا ہوا ہے تو عمل قبول نہیں۔ اس لیے اس پر بہت ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا اگر ہو چکا تو ہم کاؤنٹ کریں، سوچیں بیٹھ کے کس کس کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے اور کس کس کو مجھے کس کس طرح منانا ہے۔ رکھیں اپنے نفس کے اوپر پیر، اپنے آپ کو چھوٹا کر لیں۔ کس کے خاطر؟ اپنے رب کے خاطر۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ اس کے راستے میں ہمیں کام کرنا ہے، اور اس کے راستے میں ہمیں جہاد کرنے کا دل چاہتا ہے، اور اس کے راستے میں ہمیں یہ کرنے کا دل چاہتا ہے اور وہ کرنے کا دل چاہتا ہے، اور ہمارا بس چلے تو ہم یہ کر ڈالیں اور ہم غزہ چلے جائیں اور ہم فلسطین چلے جائیں، اپنی جان دے دیں، اور دنیا بھر کی بات ہم کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا معمولی سا عمل تو ہم سے ہوتا نہیں کہ رشتہ داریوں کو جوڑ لیں، یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنے نفس پر انسان کو پیر رکھنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ میں عاجزی کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور جب انسان یہ سب کچھ کر لیتے تو پھر اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ کی محبت چاہیے اس کے لیے کام آسان ہے، اور جس کو اللہ کی محبت سے کوئی سروکار نہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ جس طرح کی بھی چاہے زندگی گزارے، پھر اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں۔ چوتھا عہد ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا عہد کیا ہے۔ چوتھا عہد یتیموں کے بارے میں ہے۔ یتامہ کی بات کہی گئی جو یتیم کی جمع ہے۔ اب ہمیں یہ بات کلیئر کر لینا چاہیے اپنے ذہنوں میں کہ یتیم ہوتا کون ہے۔ ہم جیسے کہ جس کا بھی باپ نہیں ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں یتیم ہے، لیکن یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ یعنی بلوغت سے پہلے اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو وہ پھر یتیم کے زمرے میں آئے گا۔ بلاغت کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ ہم کس کو یتیم کہتے ہیں؟ جوان ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، لیکن باپ نہیں ہے تو وہ یتیم ہے نہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کو جو یتیم کے لیے فنڈز اکٹھا کیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو بالغ ہو چکے ہیں یا پھر اور بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، ان فنڈز میں سے ان کو نہیں دیا جائے گا۔ وہ فنڈز جو آپ نے یتیم کے نام پر اکٹھا کیے ہیں اس میں صرف ان کا حق ہے جن کے والد بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں۔ اب یہ بات مائنڈ میں کلیئر ہو جانا چاہیے۔ یتیموں کے ساتھ احسان کا ہمارے دین میں بہت زیادہ ہم کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا اور اس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی۔ اس میں ان کی ذات پر احسان کرنا اور ان کے اموال میں احسان کرنا شامل ہے، یعنی کہ ان کی ذات پر بھی احسان کرے انسان، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور پھر ان کو ان کے جو مال ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ابھی وہ اپنے مالوں کو نہیں سنبھال سکتے، باپ فوت ہو گئے تو ان کے مالوں کو حفاظت کے ساتھ رکھے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو باقاعدہ حساب کتاب کر کے، گواہ بنا کے، لکھ پڑھ کے ان کے حوالے کرے، تاکہ ان کو بھی اطمینان ہو اور اس کو خود کو بھی اطمینان ہو کہ اس نے امانت حوالے کر دیے۔ مثال کے طور پر بعض وقت باپ مر جاتا ہے، چچا ہوتے ہیں، تو چچا کا فرض یہی ہے کہ اپنے یتیم بھتیجا بھتیجی کی مال کی وہ حفاظت کرے۔ اگر وہ بڑے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ یتیم کے زمرے میں بھی نہیں آئیں گے، ان کو ان کا مال ان کے حوالے وراثت کے حساب سے کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ چھوٹے ہیں، معصوم بچے ہیں، کوئی دوسرا ان کی رکھوالی کرا تو وہ بڑے ہو جائیں گے، اپنے مال کا مطالبہ کریں گے، اس سے پہلے ہی ہم ان کا مال صاف کر دیں، تو پھر یتیم کے مال کا بڑا حساب ہونا ہے۔ اور ان کے ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اگر وہ یتیم کے مال کو ناجائز اور ناروا طریقے سے کھا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہی آگے یتیموں کے بارے میں اور مزید احکامات آئیں گے انشاءاللہ، اس وقت ہم اس کو مزید پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بس اتنا ہی کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، اس کے مال کو نہیں کھایا جا سکتا۔ یتیم کی پرورش اچھے طریقے سے کی جائے جیسے انسان اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ، اور یہ جان لو کہ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔
یہ بات کہی گئی۔ اسی طرح عزت اور اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آ جائے، ان پہ سختی نہ کی جائے، ان کو شفقت کے ساتھ تعلیم دی جائے، ان کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے اور ان کی تربیت کی جائے۔ ایک صحابی تھے کہ جب تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک اپنے دسترخوان پر کسی یتیم کو بٹھا نہیں لیتے تھے اور اس کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، بہت ہمارے دلوں میں یتیموں کی محبت امٹتی ہے تو ہم جا کر کے یتیم خانے میں پیسے دے آتے ہیں یا کھانا کھلوا دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ یتیم کو یہ بتانا کہ بہت سارے ایسے بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جو لوگ یتیمی میں پلے بڑے تھے۔ سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یتیم پیدا ہوئے تو ان کے اندر دلوں میں یہ بات ڈالنا کہ یتیمی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو اپنی ہر صلاحیت سے بھی محروم ہونا پڑے، بلکہ اگر یتیم ہے کوئی شخص تو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ اس کو ایسے کاموں میں، اپنی پڑھائی میں، اپنے لکھائی میں، اپنے اخلاق میں اتنا بہتر ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اوروں سے آگے نکل جائے۔ اس کے مورل کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ جو بات ہم سے کہی گئی ہے یہ کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، تمہاری آنکھ سے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے آنسو نہیں گرتے، تمہاری آنکھیں اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے قاصر ہو گئی ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ آپ یقین مانیں اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا، خود اپنی ذات سے مشاہدہ کیا کہ ایک ایسا عمل ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ کیونکہ انسان جس وقت یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے نا تو وہ اپنے لیے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک لمبی عمر تک ہمارے والدین دیے، جن کے سائے میں ہم پلے بڑھے، جنہوں نے ہمارے ہر دکھ درد کو اپنے اوپر جھیلا۔ یہ محروم ہے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یہ دولت نہیں ہے، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے سر پر پیار سے، نرمی سے، شفقت سے ہاتھ پھیر دیں؟ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اگر ہم یہ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ان کو حقارت سے نہیں دیکھتے ہیں تو ہم ان کو محبت سے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں یہ معاشرے کے مجبور افراد ہیں لہٰذا ان کی پیسے سے مدد کر دینی چاہیے، بس اتنا سمجھتے ہیں ہم۔ زکوٰۃ نکالو تو یتیموں کو دے دو۔ کون ہے، کتنے % لوگ ہیں جو کسی یتیم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں؟ ہم تو ان کا پاس آنا بھی گوارا نہیں کرتے، ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ بالکل ہی معاشرے کی ایک ایسی اکائی ہے کہ جس کو ہم اپنے ساتھ کسی طرح نہیں رکھ سکتے۔ موسٹلی کی بات کریں، چند اکا دکا گنتی کے لوگ ہیں جن کے پاس اس بات کا علم ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کا کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور وہ اہتمام کرتے ہیں ان کاموں کا۔ کبھی آپ جائیں یتیم خانے اور یتیموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، کبھی ان کو اپنے گھر پہ بلائیں، 10 کو 5 کو نہ پورے یتیم خانے کو بلائیں، 10 کو بلا لیں، پھر 10 کو بلا لیں، پھر کسی دن 5 کو بلا لیں، کسی دن خود چلے جائیں ان کے لیے کوئی چیز لے کر کے، معمولی درجے کی چیز۔ آپ یقین مانیں صرف ٹھنڈے پانی کی بوتلیں لے کر چلے جائیں، کوئی جوس کے ڈبے لے کر چلے جائیں، پر اپنے ہاتھ سے ان کو پلا دیں، اپنے ہاتھ سے ایک ایک گلاس۔ آپ دیکھیں آپ کے دل کو کیسی طمانینت ہوگی، اور اس دن جب آپ اٹھیں گے نا تہجد میں تو آپ کی آنکھ سے آنسو گریں گے، آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کا دل پگھل رہا ہوگا۔ یہ ایسا فیکٹ ہے کہ جن کے دلوں میں سختی ہے ان کو اس چیز کو کرنا چاہیے۔ قبرستان میں جانا وہ عام عورتوں کے لیے مشکل ہے، لیکن یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس عمل کو کرنا ہے اور لازم کرنا ہے۔ باندھ لیں، آج آپ لکھ لیں کہیں کہ ہمیں یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے خیر و برکت اس دنیا میں بھی دیکھے گا انسان، اور اس دنیا میں بھی دیکھے گا۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں، 5 منٹ ہمارے وقت سے اوپر ہو گئے، اور آیت آپ کی آج بھی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ اس آیت میں 8 چیزوں کا عہد ہے، اور ہر چیز اتنی تفصیل طلب ہے کہ اس کی تفصیل اگر ہم یہاں پر نہیں کریں گے تو بات ہی مکمل نہیں ہوگی۔ اور مجھے واقعی انتظار رہے گا اس بات کا کہ آپ اس آیت کے بارے میں ضرور ریفلیکٹ کریں کہ اس سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کچھ ذہن میں تبدیلی آ رہی ہے۔
کچھ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، ضرور ریفلیکٹ کریں اس بات کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ سے ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ اپنی کلاس میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔